بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں تقریباً 8.1 بلین انسان رہتے ہیں اور انسانوں کی اس آبادی کا 85% حصہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑا ہوا ہے، اور اس 85% لوگوں میں 75% وہ لوگ ہیں جو 5 بڑے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں عیسائیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت اور یہودی مذہب شامل ہیں۔ دنیا میں تقریباً 4000 کے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ان مذاہب میں 10 بڑے مذہب ہیں جن کے بارے میں آج اس ویڈیو میں وہ حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 10، جینزم یعنی جین مت۔ ناظرین، جین مذہب کی ابتدا آج سے تقریباً 2500 سال پہلے انڈیا میں ہوئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس مذہب کے ماننے والے لوگ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے۔ یہ صرف اپنے 24 گروؤں کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس مذہب میں 2 گروپ ہیں، ایک وہ جو صرف سفید کپڑے پہنتے ہیں اور دوسرے ساری زندگی ادننگے رہتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 6 سے 7 ملین ہے، جو دنیا کی آبادی کا 0.5% ہے، اور ان کی اکثریت زیادہ تر بھارت میں آباد ہے۔ نمبر 9، جیوڈزم یعنی یہودیت۔ یہودی خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ آسمانی کتاب توریت کو مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ ایسی قوم ہے جو اپنی گمراہی اور سرکشی پر قائم ہے۔ انہوں نے نہ صرف اللہ کے احکام کی نافرمانی کی بلکہ بہت سارے انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا۔ ہٹلر نے یہ کہہ کر 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہ یہ دنیا کی غلیظ ترین قوم ہے، لیکن یہ اپنی ذہانت اور چالاکیوں کے باعث مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کے بڑے انتظامات کنٹرول کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں اس مذہب کو ماننے والوں کی تعداد 15.7 ملین ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 0.2% ہے۔ نمبر 8، تاؤزم یعنی تاؤ مت۔ ناظرین، تاؤ مت چائنا کا سرکاری مذہب ہے جس کے بانی کا نام لاؤسی تھا، جو بوڑھے استاد کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تاؤ مت مذہب سے زیادہ فلسفہ ہے جس کی تعلیمات کو سمجھنا عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ تاؤ مت کے لوگ انسانیت کو ہی دنیا کا بہترین اثاثہ سمجھتے ہیں، جبکہ دولت، شہرت، تعلیم کو زندگی کے لیے بوجھ قرار دیتے ہیں۔ تاؤ مت کے ماننے والے لوگ صرف چین میں ہی آباد ہیں، البتہ چین کے لوگ نہ صرف تاؤ مت بلکہ بدھ مت کو بھی مانتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 20 ملین لوگ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو دنیا کی کل آبادی کا 0.6% ہے۔ نمبر 7، سکھزم یعنی سکھ مت۔ ناظرین، سکھ مذہب کی ابتدا 15ویں صدی میں ہندوستان میں پنجاب میں ہوئی۔ یہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور بابا گرو نانک کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ ہے، جس میں بابا گرو نانک کی تعلیمات درج ہیں۔ اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا کی مختلف ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس مذہب کی ماننے والے لوگوں کی کل آبادی 25 ملین سے زیادہ ہے، جو دنیا کی آبادی کا 1.4% ہے۔ نمبر 6، فوک ٹریڈیشن۔ ناظرین، فوک ٹریڈیشن اسے کہتے ہیں جس میں بہت سارے قبیلے یا ذاتیں اپنے ذاتی طور طریقوں اور رسم و رواج کی بنیاد پر اپنا الگ الگ مذہب یا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عقائد اور طور طریقے تو الگ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک ہی گروپ میں شامل کر دیا جاتا ہے جسے فوک یا ٹریڈیشن ریلیجن کہتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کے 5.6% لوگ اس گروپ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، بدھزم یعنی بدھ مت۔ ناظرین، بدھ مت مہاتما بدھ کو خدا مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو مختلف عقائد، روایات اور طرز عمل کو فالو کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے نہ تو خدا کو مانتے ہیں اور نہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔
آج سے تقریباً 2500 سال پہلے گوتم بدھ نے اس مذہب کی شروعات کی تھی۔ بدھ مت کی شروعات بھارت میں ہوئی تھی، لیکن آج یہ بھارت سے غائب ہو کر جاپان اور چائنا میں زیادہ مانا جاتا ہے۔ آج دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد 520 ملین ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 6.62% ہے۔ نمبر 4، ہندوازم یعنی ہندو مت۔ ناظرین، ہندو مذہب دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ ویدوں کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہندو مذہب دنیا کا 5000 سال پرانا مذہب ہے۔ اس مذہب میں ویدوں کو آسمانی کتاب مانا جاتا ہے، اور ویدوں کے حساب سے خدا صرف ایک ہے اور بتوں کی پوجا کرنا گناہ ہے۔ جبکہ 90% ہندو ایک خدا کے بجائے کروڑوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہندو مذہب کے خداؤں کی کل تعداد 32 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، دنیا میں ہندوؤں کی تعداد 1.2 بلین ہے، جو دنیا کی آبادی کا 15% ہے۔ اس مذہب کی ماننے والوں کی کثیر تعداد بھارت اور نیپال میں موجود ہے۔ نمبر 3، ایتھیزم۔ ناظرین، ایتھیزم ویسے تو کوئی مذہب نہیں، لیکن دنیا بھر میں آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرا بڑا گروپ مانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خدا یا مذہب کو نہیں مانتے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھائی ہی نہیں دیتا، اسی لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ اس گروپ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دولت، عیاشی، شراب نوشی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، جس میں کوئی مذہبی پابندی نہ ہو۔ اسی لیے یہ لوگ جان بوجھ کر کسی مذہب کے دائرے میں نہیں رہتے۔ آج دنیا میں تقریباً 15.58% ایسے لوگ ہیں، اور ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، اسلام۔ ناظرین، اسلام ویسے تو دنیا کا سب سے عظیم ترین مذہب ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1.9 بلین سے زیادہ ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 24.9% ہے۔ ایک خدا کو ماننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ اسلام نہ صرف تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ آنے والے سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ مانا جانے والا مذہب ہے، جس میں قاعدوں اور عقائد میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ اسلام ایک اسٹریٹ فارورڈ مذہب ہے جو اپنے اصول اور قواعد کا پکا ہے۔ دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جس کی آسمانی کتاب قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی، جو اسلام کے سچے مذہب ہونے کا ثبوت ہے۔ اسلام قرآن اور حدیث پر مبنی مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے نبی کی بھی نہیں۔ اسلام صرف 1400 سال پرانا مذہب نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے۔ نمبر 1، کرسچینٹی یعنی عیسائیت۔ ناظرین، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ اس مذہب کی ماننے والوں کی تعداد دنیا میں 2.382 بلین ہے، جو دنیا کی آبادی کا 31% ہے، یعنی زمین پر رہنے والے ہر تیسرے فرد کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے ایک خدا پر تو یقین رکھتے ہیں اور اسے ہی کائنات کا خالق سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور انسانیت کو بچائیں گے۔ عمومی لحاظ سے مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت کے بارے میں مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے زندہ ہو گئے۔ ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے والے کے پاس ایک زندگی ہے جس میں اسے اپنی تقدیر کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس میں جنت کی رحمت
یا جہنم کا عذاب شامل ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔